اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے, رشوت لینا بھی حرام, رشوت دینا بھی حرام. حدیث میں ایسے ہی ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, دونوں جہنم میں. لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت. آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی, کسی اور کا حق تھا, آپ نے حق مارا, رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گئے آپ, یہ حرام ہے. لیکن آپ کا حق بنتا ہے, اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے, تو یہاں وہ لینے والا مجرم ہے, آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ, آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی, آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں, اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو. اب مولوی صاحب, اب کسٹم میں دیکھ لو نا, کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام, وہ دے ہی نہیں رہے, تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے, دجال آ جائے گا, وہ کنٹینر تباہ کر دے گا دجال آ کے, وہ نکلے گا وہاں سے. ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام, لینا بھی حرام دینا بھی حرام. اب ان کو اپنا بزنس ہوا, کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے, وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام, دینا بھی, سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, کروڑوں روپے کا مال برباد ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ بیچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں, تو جب کتابیں اٹھاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر صورت میں حرام ہے, دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو. گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے دو گے تو پھر اس کو گناہ ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا گناہ. اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا, اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا, پھر وہ جب وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے, دینا بھی حرام رشوت لینا بھی, اور اب کیا کر رہے ہیں, کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے, بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں, ادھوری بات ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں نے ان کا بیان سنا, میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے. ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے, فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے. یہاں تک حدیث صحیح ہے. اب انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا, راستہ نظر نہیں آ رہا, اب بیان تو کر دیا, یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا حکم کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں کر کے مسجد ہے. میں نے کہا یار یہ تو حدیث, اب بیچاروں کا علم کام. دیکھو اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی, منافقت نہیں تھی, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یار جماعت کی اہمیت آ جائے, لیکن موٹیویشن اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں. اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے, بولے گا بھائی کب تک رسی سے میں آؤں گا یار, گھر میں پڑھنے دے, یہی کہیں گے نا, تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے, تضاد ہے, باتیں کچھ کر رہے ہیں, تقریریں کچھ اور عمل کچھ. تو یہ میں نے بھی اپنی, یہ جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے. بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ, اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرست, جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزرے. ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی, ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس, ایسی کی ہمیں شخصیت ہے بعد میں, پہلے کیا ہے, اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, ہماری پالیسی ہے, اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, بس پاکستانی ہے, مسلمان ہے, اس کے بعد ہم پاکستانی ہے, ختم. تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی, کبھی حمایت بھی ہوگی. اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ, جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں کوئی اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں. اچھا خیر, تو میں کہاں, تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی اسکالر ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں بیچارے, وہ غلط نہیں ہوتے, ان کو پوری نالج نہیں ہوتی, ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریریں